وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اے عقل بندو، اے عقل رکھنے والوں، اسی قصاص کے اندر یعنی خون کا بدلہ خون، اس کے اندر ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اس قتل و غارت گری سے بچ جاؤ، تاکہ تم ان خون بہانے سے بچ جاؤ، تاکہ ان تمام قسم کی خرافات سے تم بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے عقل مندو اسی بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایک قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر دیتے ہو تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن آپشن بھی رکھا، اگر جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول اس کے ورثہ اگر اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ بھی آپشن دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے دھرم کے اندر اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا، انہیں معافی کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اسلام نے قتل کا بدلہ قتل بھی رکھا ہے، اور اگر معاف کرنا چاہے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، اگر اس کے بھائی اس کے باپ اگر اس کو معاف کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے یہ آپشن بھی رکھ دیا ہے۔ آج دنیا والے کہتے نہیں چھما کر دیا جائے، لیکن میرے بھائیوں یہ چھما کرنے کا، یہ معاف کرنے کا اختیار یہ حکومت کو نہیں ہے، یہ کسی منتری کو نہیں ہے، یہ کسی جج کو نہیں ہے، یہ کسی قاضی کو نہیں ہے، جب تک کہ مقتول کے ورثہ اس کو معاف نہ کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
معزز باوقار علماء کرام، ناظم اسٹیج، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے کی اوٹ سے پروگرام کو سماعت کر رہی خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، رات کے بڑے قیمتی وقت میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام آپ کے اپنے ادارے کی جانب سے منعقد ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ادارے کے منتظمین، ذمہ داران نے آپ کو اکٹھا کیا ہے، اللہ ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام منتظمین، تمام اساتذہ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اور جن تمام لوگوں نے یا ہماری ماں اور بہنوں نے اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے، اللہ تمام کے تعاون کو قبول فرما۔ ہم اللہ رب العالمین کا اس موقع پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ تمام کام، دینی امور جو ہم انجام دیتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ بڑا اہم ٹاپک، بہت ہی مہتوپورن وشے لے کر کے میں آپ حضرات کے سمکش اپستھت ہوں۔ اسلام کے سخت قوانین میں انسانیت کی حفاظت، اسلام کے کٹھور نیموں میں مانوتا کی سرکشا اور رکشا، the protection of humanity in the strict Islamic laws۔ دنیا کا کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی نظم جب تک وہاں کوئی قانون کا تصور نہ ہو، اگر اس کے پاس اچھے نیم، اچھے اصول اور ضابطے نہ ہوں، تو وہ نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ وہ معاشرہ، نہ وہ سوسائٹی چل سکتی ہے، کچھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ملک کو بھلی بھانتی اچھی طریقے سے چلانے کے لیے اچھے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب اور دوسرے مہان پرشوں نے مل کر کے منیمم تقریباً 3 سال تک پریاس کیا، محنت کی، قانون کی کتاب تیار کی، اور آج یہ ملک انہی قوانین کی روشنی میں اچھی طریقے سے چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان قانون کو، قوانین کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک آزاد ہونے کے بعد سمویدھان کی وہ
وہ پترکا، وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں، یہ جہاں پر بھی سیب ہے، ان قوانین کی روشنی میں ہمارا ملک بڑی اچھے انداز سے چل رہا تھا، لیکن لوگ اس کے اندر ہتھا چیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طرح طریقے کے خرافات کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی رکشا فرمائے اور اچھے انداز سے ہمارے ملک کو چلانے کی پریرنا دے۔ لیکن میرے بھائیو، چونکہ اس پوری سرشٹی کو ایشور نے رچایا اور بسایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس کائنات کو، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے بہترین قوانین تیار کیے۔ اللہ نے آسمان سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانون نازل کی، اور جو قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہوں اس سے بہتر قانون کوئی ہو نہیں سکتا، اور وہ فطرت کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اب قوانین کچھ ہارڈ ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ معتدل ہوتے ہیں، میڈیم ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا سخت قانون جیسے ہی نافذ کیا جاتا ہے پوری دنیا چیخ پڑتی ہے کہ اسلام کٹھورتا کی شکشا دے رہا ہے، اسلام بڑا کٹھور ہے، بڑا سخت ہے، اور اسلام کے اندر تو یہ کر دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے سوالات اور کوشچنز آل ورلڈ پوری دنیا کے اندر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ سپورٹڈ، اگر سعودیہ کے اندر کوئی قاتل قتل کرنے کے بعد اگر پکڑ لیا جائے اور اس کی گردن کاٹنے کی نوبت آ جائے تو پوری دنیا چیخ پڑتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو چھما کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، کیوں اس طریقے سے ڈنڈن یہ کیا جا رہا ہے، کیا ہو جائے گا اگر اسے معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ 3 سخت قوانین جو لوگوں کی نظروں میں ہیں، ظاہری طور پر وہ ہمیں سخت لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ انسانیت کی حفاظت اور انسانوں کی زندگی کی رکھا کی ضمانت اس کے اندر مضمر ہے۔ جن قانون کو لوگ کہتے ہیں بڑا سخت ہے، آئیے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں قتل کا بدلہ قتل۔ آپ کو معلوم ہے آج کسی آدمی کو لڑائی ہو رہی ہو اور اسے لگے کہ میں طاقتور ہوں، اٹھاتا ہے وہ کوئی گن اور شوٹ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، چند دن کے لیے سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ روپیے دینے کے بعد تو سجائیں، کوئی ڈنڈ بھگتنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو قانون دیا ہے یہاں پر، میرے بھائیوں، یہ پوری انسانیت کو زندگی دینے والا قانون، قتل کا بدلہ قتل۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 79، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ اس قانون کو نہ مانیں، ہو سکتا ہے دنیا والے اس قانون کو ایکسپٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے دنیا والے اس قانون کو نہ مانیں، لیکن مومن تو ضرور اس قانون کو مانیں گے اور ماننا بھی چاہیے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، تمہارے اوپر قتل کے معاملے میں، مقتولین کے معاملے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی بدلہ لینا، خون کا بدلہ خون، اس کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اس کو تمہارے اوپر کمپلسری کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے انیوارے کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، اگر ایک آزاد آدمی کو کوئی آزاد آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا۔
والعبد بالعبد، اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ قتل کی جائے گی۔ یہاں تک قتل کا قانون، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ کیپیٹل پنشمنٹ، موت کی سزا اسے سنائی جائے گی، اور جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا قانون ہے، لیکن یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے قتل ہی ضروری ہے، بلکہ آپشن بھی آگے رکھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس کو اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معافی دیتی جائے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کی بڑے احسان کے ساتھ میں، بڑی بھلائی کے ساتھ میں اس کی پیروی کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور پوری بھلائی کے ساتھ میں اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ چیز تمہاری رب کی جانب سے جو ہے ہلکے کے لیے ہے، یہ تخفیف کے لیے ہے اور رحمت کے طور پر ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تمام چیزوں کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والوں، اسی قصاص کے اندر یعنی خون کا بدلہ خون، اس کے اندر ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اس قتل و غارت گری سے بچ جاؤ، تاکہ تم ان خون بہانے سے بچ جاؤ، تاکہ ان تمام قسم کی خرافات سے تم بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے عقل مندو اسی بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایک قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر دیتے ہو تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن آپشن بھی رکھا، اگر جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول اس کے ورثہ اگر اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ بھی آپشن دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے دھرم کے اندر اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا، انہیں معافی کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اسلام نے قتل کا بدلہ قتل بھی رکھا ہے، اور اگر معاف کرنا چاہے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، اگر اس کے بھائی اس کے باپ اگر اس کو معاف کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے یہ آپشن بھی رکھ دیا ہے۔ آج دنیا والے کہتے نہیں چھما کر دیا جائے، لیکن میرے بھائیوں یہ چھما کرنے کا، یہ معاف کرنے کا اختیار یہ حکومت کو نہیں ہے، یہ کسی منتری کو نہیں ہے، یہ کسی جج کو نہیں ہے، یہ کسی قاضی کو نہیں ہے، جب تک کہ مقتول کے ورثہ اس کو معاف نہ کر دیں۔ اور معاف کی بھی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ مکمل معاف کر دے، کچھ لین دین نہیں، بس معاف کر دیا ٹھیک ہے جاؤ، یا پھر دیت لے کر کے اس کا کوئی تاوان لے کر کے اس کا کوئی بدلہ لے کر کے آدمی قتل کرنا معاف کرنا چاہے تو یہ بھی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ دو آپشن دیے گئے ہیں، لیکن جس کا قتل ہوا ہوتا ہے، جس کے رشتہ دار کا قتل ہوا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی کو مقتل پہ لایا جاتا ہے، جب ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو دنیا چیخ رہی ہوتی ہے اے کاش کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اے کاش کہ اس کو چھما کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی حکومت کے اندر، دنیا کے قانون کے اندر نہ جانے کتنے لوگ پیسہ لے دے کر کے کام کر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رشوت لے کر کے معاملے کو نپٹا دیتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ تو میرا قریبی ہے، یہ تو ایم ایل اے ہے، یہ تو ایم پی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا فلاں ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کے اندر نظام چلتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اندر یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جب اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے بھائی نے قتل کیا ہے تو جب تک کہ مقتول کے ورثہ نہ معاف کر دے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جج بھی نہیں معاف کر سکتا، بادشاہ بھی معاف نہیں کر سکتا، قاضی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔
تو یہ قتل کا قانون آج لوگوں کو بڑا سخت لگتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا کے اندر جہاں رشوتیں دے دے کر کے قاتلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، یا چند دن کی سزائیں آجیون کاراواس دے دی گئی، اس میں بھی جو ہے آدمی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طریقے کے معاملے ہونے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، جہاں موقع لگتا ہے پھر ایک اور کو لٹا دیتا ہے، پھر ایک اور کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت جب میدان میں لے کر کے ایک قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کانپ جاتی ہے، اور اس طریقے کا معاملہ کرنے والا 100 بار سوچتا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ قتل کیا تو معاملہ کیا ہوگا، یا فلاں نے قتل کر دیا تو مجھے بھی ایسے ہی میدان میں لا کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اچھا ذرا غور کریں، یہاں آیت کے اندر یہ فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اس سے ایک مفہوم یہ نکل کر کے آتا ہے کہ اگر مرد عورت کو قتل کر دے یا عورت مرد کو قتل کر دے تب کیا ہوگا؟ قرآن میں یہ لفظ نہیں کہا، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ ہم آیت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بالکل واضح کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات کے ماننے والوں پر یہ فرض کر دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اگر کوئی نفس کسی نفس کو قتل کرتا ہے تو وہ بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس لفظ کے اندر تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے، کتنی عورتیں اپنے شوہروں کو سوہا کر دیتی ہیں، کتنے مرد اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گواہی ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا یا کسی عورت کو قتل کیا ہے تو بدلے میں یہ بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو قتل کر دیا تو پلٹ کر کے وہ عورت بھی قتل کی جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور یہاں ہم اسٹیج سے صرف بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ جائے ہم یہ نہیں کہتے ہندوستان کے اندر جو قانون ہے ہم اس کا سمان کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر آجیون کاراواس بھی ہے، یہاں پر پھانسی کے قوانین بھی بنائے گئے ہیں، لیکن قتل کے مسئلے میں کیا ہے، 302 کے تحت کیا 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 جاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارا ہندوستان کا قانون کرے گا ہم اس کا بھی سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں جو دنیا والے جب سعودیہ کے اندر، اسلامی کنٹری کے اندر جب یہ قانون نافذ کیا جاتا ہے تو پوری دنیا اسلام پر جو اعتراض کرتی ہے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں ہندوستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کرو، جیسا چل رہا ہے، جو ہمارے بڑوں نے جو قانون بنا دیے ہیں وہ بھی بہت سمانیہ ہے، بہت اچھے ہیں۔ اگر ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو پورا ملک بڑے امن و شانتی سے اب تک رہ رہا تھا، کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن لوگ پریشان کر رہے ہیں قانون میں چھیڑخانی کر کے۔ تو بہرحال اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، اگر کوئی عورت قتل کر دے تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا، اگر کوئی کسی کی ناک توڑ دیتا ہے تو بدلے میں ناک توڑی جائے گی، اور اگر کوئی کسی کا کان پھاڑ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا کان ہی پھاڑا جائے گا۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، جس طریقے کا جو بھی زخم ہوگا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور یہاں پر بھی چھما والا آپشن اللہ نے رکھ دیا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، اور جو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔
جو اللہ کے قانون کو نہ مانے، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اچھا یہ قتل کی سزا رکھی کیوں گئی؟ میں نے اسی آیت کیا جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 179 کے اندر اللہ نے جواب ہی دے دیا کہ تمہارے لیے اسی قصاص کے اندر زندگی ہے۔ لیکن آئیے اور بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو مارنا، یہ بہت خطرناک معاملہ، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا جانا چاہیے تاکہ لوگ آزاد نہ ہو جائے، اور جب چاہیں جس کو قتل کر دیں۔ تو اس قتل کے قانون میں بھی انسانیت کی زندگی کا راز مضمر ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا بنا اس کے قتل کیے ہوئے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے لیے، زمین میں آتنک مچانے کے لیے، زمین میں اللہ کی زمین کو خراب کرنے کے لیے اگر کسی نے قتل کیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں بدلے میں جب قتل کیا جاتا ہے تو اے میڈیا والوں، تم بھی کہتے ہو کہ اسلام بڑا سخت قانون ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے وہ اللہ تو وہ کہہ رہا ہے اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کرے گا، بدلے میں وہ اس کے خاندان والوں کو قتل کریں گے، پھر بدلے میں پھر وہ ان کے خاندان والوں کو قتل کریں گے، نہ جانے ایسے کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ ایک کے بھائی کو مارا، دوسرے نے خاموشی سے اس کے بھائی کو مار دیا، تیسرے نمبر پر انہوں نے پھر ان کے خاندان کے کسی آدمی کو مار دیا۔ ایک بدلے میں قتل نہ کیا جانا گویا کہ جرم کو بڑھاوا دیا جانا ہے۔ تو انسانی زندگی کی رکھا اور حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قانون دیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی آدمی نے کسی ایک آدمی کو زندگی بخش دی فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، اور معافی کا بھی پردھان قرآن دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ تو اس قانون پر چیخنے والوں ذرا اندازہ کرو، اگر سعودیہ عربیہ کے اندر جہاں پر یہ قانون نافذ ہے وہاں پہ دیکھو تو آپ کو خال کبھی ملے گا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، بدلے میں فلاں قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی 2024 میں جب اس کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے بنگلہ دیشی ہیں، بہت سارے نائجیریا کے ہیں، فلاں کے ہیں، سعودیہ کا کوئی ایک پرسن نظر آتا ہے، ورنہ یہ ادھر ادھر کے اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور بدلے میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو چند مثالیں وہاں ملتی ہیں، اور اگر ہمارے ان ملکوں میں دیکھا جائے تو ایک اسٹیٹ میں سالانہ لاکھوں قتل کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں مرڈر کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں ماب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ پوزیشن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے قانون کافی ہے، لیکن حقیقت میں ہم صحیح طور پر اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، جس کی بنا پر یہ دقتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قتل اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بدلے میں قتل کرنا یہ انسانوں کو زندگی عطا کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والوں کے لیے کیا سزا بتائی، ذرا اس پر بھی آپ دھیان دے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ قاتل جو قتل کر دیا، قاتل جس نے قتل کیا، اور مقتول جو قتل ہو گیا، اگر یہ دونوں برابر کی ٹکر پر تھے، وہ کوشش کر رہا تھا کہ فلاں کو مار دیا جائے، اور جس نے قتل کر دیا وہ بھی کوشش کر رہا تھا میں اس کو قتل کر دوں۔ ایک آدمی غالب آ گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی نردوش ہے، نردوش کو قتل کر دیا گیا، جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، حابیل کو قتل کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سب سے پہلے قتل کرنے والا قابیل ہے، جس نے حابیل کو قتل کیا۔ حابیل نے کہا میں دسترازی نہیں کروں گا، میں تجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آخر قابیل نے قتل کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے گا اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اگر وہ قتل نہیں کیا گیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر اس پر قصاص لاگو نہیں کیا گیا تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور جو آدمی قتل ہوا، اگر وہ بھی کوشش کر رہا تھا مارنے کا تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ایک سزا جس پر لوگ سوال پہ سوال کھڑے کرتے ہیں یہ ہے قتل، یعنی اگر کسی آدمی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے۔